بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز ٹی وی چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطنت کا موسم بہت زیادہ خوشگوار ہو رہا تھا۔ بہار کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور اس دل فریب خوشبو کے باعث موسم معطر ہو رہا تھا۔ ہر طرف پھیلا سبزہ اور ہریالی آنکھوں کو عجیب سی ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ وہ سخت گرم علاقے سے اس علاقے میں آیا تھا تو یہ عجیب سی ٹھنڈک اپنے پورے جسم میں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کھل کر اس خوشبودار فضا میں سانس لیا تھا اور اپنے اندر اتارا تھا۔ اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا سامان ایک درخت کے نیچے رکھا تھا اور تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اسے خاص مشن پر اس سلطنت کے اندر بھیجا گیا تھا، لیکن جب وہ یہاں آیا تو اسے اپنے اندر ایک عجیب سی سستی محسوس ہوئی تھی۔ شاید یہ ماحول کا اثر تھا یا پھر ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا تھا جس نے اسے میٹھی نیند سلا دیا تھا۔ ہوش تب آیا تھا جب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اس نے کھل کر بارش سے لطف اندوز ہونا چاہا۔ اسی اثناء میں اسے گھڑ سوار دکھائی دیے۔ اس نے سوچا، یہ اچھا موقع ہے، ان سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ مجھے شہر کے درمیانی علاقے میں چھوڑ دیں، میں ایک مسافر ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر چہرے پر اس طرح پھیلائی تھی کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور پھر اپنا سامان اٹھا کر ان کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے شہر کے وسط میں جانا ہے، اگر آپ لوگ میری مدد کریں تو میں وہاں تک جانا چاہتا ہوں۔ میرا گھوڑا راستے میں بیمار ہو گیا تھا، اس لیے مجھے وہیں چھوڑ کر آگے آنا پڑا۔ اگر آپ میری مدد کر دیں گے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار رہوں گا۔ ان گھڑ سواروں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس نوجوان کی طرف دیکھا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ نوجوان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس سے یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اس نے خود کو پرسکون رکھا اور انہیں جواب دیا کہ میں ایک سفر کے سلسلے میں یہاں آ نکلا ہوں اور جلد ہی لوٹ جاؤں گا۔ تجارت میرا مقصد ہے، اس لیے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے ڈھکے چھپے انداز میں جواب دے کر انہیں چلنے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ لوگ راضی ہو گئے تھے اور وہ دونوں ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے اور دوسرا گھوڑا اسے دے دیا تھا اور پھر اسے شہر کے وسط میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ ایک تو گھوڑا بہت زیادہ تیز رفتار تھا اور دوسرا ان لوگوں نے راستے میں مزید اس سے کوئی سوالات نہیں کیے تھے جس پر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ اگر سوالات کیے جاتے تو ممکن تھا کہ وہ پھنس جاتا۔ اس کے بعد وہ نوجوان گھوڑے سے اترا، البتہ وہ لوگ جنہوں نے اسے گھڑ سواری کرنے کی اجازت دی تھی وہ اسے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بازار میں گم ہو گیا۔ اور پھر جب انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ نوجوان واقعی میں بازار کے اندر گیا تو وہ لوگ وہاں سے دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی جانب جانے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ دکان کے ایک کونے سے وہ نوجوان نکلا اور جھانک کر دیکھا کہ وہ نوجوان چلے گئے ہیں یا وہیں پر موجود ہیں۔ دراصل وہ انہیں بے وقوف بنا رہا تھا۔ وہ بازار نہیں جا رہا تھا بلکہ وہ تو ایک مسافر خانے میں جا رہا تھا جہاں اس کے ٹھہرنے کا پہلے سے انتظام کیا جا چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو داد دی کہ اس نے ان دونوں افرادوں کو اچھا بے وقوف بنایا، اور اس کے بعد اپنی منزل کی جانب جانے لگا۔ یہ سلطنت میں کسی خاص مشن کے تحت آیا تھا اور اپنا مشن پورا کرنے کے لیے وہ بےتاب نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک نوجوان تھا اور اچھا خاصا خوش شکل تھا۔ اس کے علاوہ وہ بہت اچھا بہروپیہ بھی تھا اور اپنی اسی صلاحیت کی بدولت وہ یہاں بھیجا گیا تھا تاکہ اچھی طرح وہ مشن پورا کرے اور واپس آئے۔ وہ نوجوان مسافر خانے پہنچ گیا تھا اور اگلی صبح ہی اسے اپنا مشن شروع کرنا تھا۔ اس نے اپنے پاس رکھا پیغام کھولا اور اسے پڑھنے لگا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ وہ اب اگلی صبح کا شدت سے انتظار کرنے لگا تھا۔ سلطان معظم دربار میں موجود تھے اور وزیر سے اہم امور پر گفتگو کر رہے تھے۔ چونکہ یہ فصل کاٹنے کا موسم تھا اور تجارتی حوالے سے بہت اہم موقع تھا، یہی وجہ تھی کہ سلطان یہ گفتگو وزیر سے کر رہے تھے تاکہ بازار میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے اور اچھا خاصا محصول وصول کیا جا سکے۔ ابھی وہ دونوں یہی گفتگو کر رہے تھے کہ ایک سپاہی آیا تھا اور اس نے ایک پیغام سلطان کی طرف بڑھایا تھا اور کہا تھا کہ سرحد کے پاس موجود جاسوس نے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔ سلطان نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا اور وزیر کی موجودگی میں وہ پیغام کھول کر دیکھا تھا جس میں دیکھا تھا
سلطان، مجھے آپ کو ایک اہم خبر دینی ہے، لیکن میں یہاں ایک لمحے کے لیے بھی سلطنت کی سرحد چھوڑ کر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اتنے اہم پیغام کو میں اس طرح بھیج سکتا ہوں کسی اور کے حوالے کر کے۔ لہٰذا اگر آپ بہتر سمجھے تو آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، مجھے آپ کو بتانے کے لیے ایک بہت اہم خبر موجود ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان بے چین ہو گئے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جاسوس نے خود آنے کی بجائے سلطان کو وہاں بلایا تھا۔ سلطان فوراً سے گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا تھا اور اپنے وزیر کے ساتھ سلطنت کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ابھی وہ لوگ بازار کے وسط میں ہی پہنچے تھے کہ انہیں ایک بہت بڑا ہجوم نظر آیا تھا۔ سلطان نے حیرانی سے سپاہی کی طرف دیکھا تھا اور اسے پوچھا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ سپاہی نے لا علمی کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، لیکن ایسا رش میں نے نہیں دیکھا، نہ ایسا ہجوم ہوتا ہے۔ میں بھی آج آپ کی طرح پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں۔ سلطان چونکہ جلدی میں تھے اس لیے ایک نظر وہاں ڈال کر گھوڑے کو ایڑ لگا کر روانہ ہو گئے، تو سپاہی کو بھی ان کی پیروی کرنی تھی، ورنہ سلطان کے کہنے پر اس نے سوچا تھا کہ وہ سلطان سے اجازت لے اور جا کے معلوم کرے کہ آخر یہ ہجوم کیوں جمع ہے۔ لیکن جب سلطان نے توجہ نہیں دی تھی تو پھر سپاہی کو بھی سلطان کی پیروی کرنی پڑی تھی، یہاں تک کہ وہ لوگ سرحد کے پاس تعینات جاسوس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ جاسوس سلطان کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ سلطان اتنی جلدی بذات خود تشریف لائے ہیں تو اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے سلطان کی خدمت میں آداب عرض کیا تھا اور پھر ان سے کہا تھا کہ سلطان معظم، میں خود آنا چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میں خود نہیں آ سکا، کیونکہ مجھے یہاں بھی سب کچھ دیکھنا تھا، اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا۔ آپ نے میری بات کا برا تو نہیں مانا؟ وہ ڈر بھی رہا تھا اور کہہ بھی رہا تھا۔ تب سلطان نے تسلی کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کبھی بھی مجھے اس طرح نہ بلاتے، ضرور کوئی مسئلہ ہوگا، تبھی تم نے مجھے اس طرح جلدی میں بلایا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے۔ جاسوس نے سلطان کو بتایا تھا کہ سرحد کے پار موجود غیر اسلامی سلطنت میں گورنر بدل گیا ہے، اور پچھلے گورنر نے ہم سے جو سودا کیا تھا اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی، چنانچہ ہم نے جتنی ادائیگی کر دی تھی رقم کی وہ تو ہمیں واپس نہیں ملے گی، لیکن جتنی رقم آج کے دن ادا کرنی تھی میں اس کی رکوائی کرنا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو بلایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنر بدل گیا ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنی اصلاحات میں ان کے لیے نرمی کرنے کی بجائے سختی کرنی ہوگی، کیونکہ وہ گورنر اپنے آگے کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ سب کو اپنے پیروں تلے چونٹی سمجھ کر کچلنا چاہتا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تھا تو انہیں بے حد غصہ آیا تھا کہ آخر جب وہ لوگ مخلص تھے تو ان کے برابر والی غیر اسلامی سلطنت جس میں انہوں نے بھائی چارے اور انسانیت کے تحت اچھے تعلقات استوار کیے ہوئے تھے، اچانک گورنر کے بدلنے سے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ سلطان سمجھ گئے تھے۔ جاسوس کو شاباش دی تھی کہ اس نے بہت اچھے سے مشاہدہ کیا اور یہ خبر ان تک پہنچائی۔ انہوں نے جاسوس کو کہا کہ وہ مزید اس طرح کی جاسوسی کر کے اپنے پاس اہم معلومات جمع کر لیا کریں۔ سلطان سخت طیش میں آگے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس گورنر کے خلاف ضرور مہم چلائیں گے، اور جس طرح ابھی تک نرمی کا مظاہرہ کیا تھا لیکن اب سختی کا مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے پہلے بھی یہی چاہا تھا کہ سلطنت کو فتح کر لیا جائے اور اس کے مختلف قلعوں پر قبضہ کر کے انہیں یہ بتا دیا جائے کہ سلطان کمزور نہیں ہے، لیکن یہاں کے گورنر نے سلطان کو کمزور سمجھ لیا تھا اور یہ سوچ لیا تھا کہ وہ جیسے چاہے اصلاحات نافذ کرے گا اور سلطان مانتے چلے جائیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ سلطان کو معلوم تھا کہ اب ان میں کیا حکمت عملی اپنانی تھی۔ انہوں نے محل واپس آ کر اپنے لشکر کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہے، کسی بھی وقت انہیں اشارہ مل سکتا ہے اور انہیں جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ کیونکہ سلطان نے نرمی دکھائی تھی تو انہوں نے اس قسم کے رویے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے تھے اور اس خطے کی معاشی ترقی کو بڑھانا چاہتے تھے، لیکن غیر اسلامی سلطنت کے حکمرانوں کو لالچ نے آ گھیرا تھا اور ان کا منصوبہ سامنے آ چکا تھا کہ وہ سلطان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک دن اچانک ان کی سلطنت پر حملہ کرے گا، اور اس طرح حملہ کرے گا کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا کہ حملہ کس نے کیا ہے۔ سلطان کا جاسوس ان سے بھی زیادہ تیز تھا
اور ابھی ان کے دماغ میں یہ سوچیں چل ہی رہی تھی کہ اس سے پہلے ہی سلطان کے جاسوس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر سب کچھ اخذ کر لیا تھا اور اسی تجربے کی وجہ سے اپنی آئندہ حکمت عملی تشکیل دے دی تھی۔ سلطان اپنی خوابگاہ میں موجود تھے کہ سلطان سے ان کے سپاہی نے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی۔ سلطان نے اجازت دے دی تھی۔ سپاہی اندر آیا تھا اور اس نے سلطان سے کہا تھا کہ سلطان معظم، میں نے آپ کے حکم کے مطابق تمام لشکروں کو تیاری کے لیے تربیت گاہ میں جمع ہونے کا کہہ دیا ہے، لیکن ایک بری خبر ہے کہ ہماری مدد کے لیے بھیجی گئی خلیفہ کی فوج اب کسی اور محاذ پر لڑ رہی ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہماری مدد سے انکار کر دیا ہے اور ہماری فوج اتنی کافی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی مہم پر اور اتنی بڑی فوج کے سامنے اپنا چھوٹا سا لشکر لے کر جائیں۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہو گئے تھے۔ واقعی یہ بات تشویشناک تھی۔ اب سلطان صحیح معنوں میں سوچ میں پڑ گئے تھے کہ کس طرح خلیفہ کو راضی کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے خلیفہ کو راضی کرنے کے لیے خط لکھا تھا اور اپنے سپاہی کو روانہ کر دیا تھا کہ وہ خلیفہ کے ذریعے ان کی مدد کی درخواست پیش کر دیں۔ خلیفہ دراصل وہی شخص تھے جنہوں نے سلطان کو اس سلطنت کی حکمرانی سونپی تھی۔ تمام اسلامی سلطنتوں کے حکمرانی خلیفہ کے ذمے تھی اور مصر کے سلطنت کے لیے انہوں نے سلطان کو چنا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کسی سلطنت کو فتح کے لیے کسی لشکر کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ یہی سے مدد کی درخواست کیا کرتے تھے اور اس طرح ان کی مہم کامیاب ہوتی تھی۔ خلیفہ تک ان کا پیغام پہنچ گیا تھا اور جواباً خلیفہ نے جو پیغام سلطان کو کہہ بھیجا تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ خلیفہ نے سلطان کی طرف ایک آزمائش بھیجی ہے۔ اگر سلطان اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو بغیر کچھ کہے خلیفہ اپنی فوج میں سے آدھی فوج ان کی مدد کو بھیج دیں گے۔ سلطان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ آخر ایسی کیا آزمائش ہے۔ خلیفہ نے آخر میں یہ لکھا تھا کہ چونکہ آپ نئے سلطان بنے ہیں اس لیے آپ کو پہلے اس آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فہم و فراست کس حد تک موزوں ہے۔ سلطان سوچ میں پڑ گئے تھے، لیکن انہیں خود پر یقین تھا کہ وہ ضرور اس آزمائش میں پورے اتریں گے جو خلیفہ کی طرف سے ان کی سلطنت کی بھلائی کے لیے بھیجی گئی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ سپاہی آیا تھا اور اس نے سلطان سے کہا تھا کہ سلطان معظم، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو ہجوم آپ نے دیکھا تھا اس ہجوم کا تعلق ایک دولت مند نوجوان سے ہے۔ سلطان دم بخود اس کی بات سن رہے تھے۔ سپاہی نے اپنی بات جاری رکھی تھی اور کہا تھا کہ یہ ہجوم اس لیے جمع تھا کہ یہ دولت مند نوجوان جب تک 1,00,000 دینار پورے دن کے تقسیم نہیں کر دیتا غریبوں میں تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا اور نہ ہی کھاتا پیتا ہے، اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس موجود 1,00,000 دینار ختم ہو گئے ہیں اور اب کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا تب وہ اللہ کا نام لے کر کھاتا اور پیتا ہے۔ سلطان نے یہ عجیب بات سنی تھی تو حیران رہ گئے تھے اور سپاہی سے کہا تھا کہ اس نوجوان کا تعلق کہاں سے ہے۔ سپاہی نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اڑتی اڑتی خبر تو یہ پہنچی ہے کہ یہ تجارت کے غرض سے اس سلطنت میں آیا ہے اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے۔ سلطان نے سپاہی کو جانے کا کہا تھا، ویسے بھی وہ اس وقت خلیفہ کے خط میں الجھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے سپاہی کو اور اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اگلے دن سلطان نے دربار لگایا تھا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ فریادیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، یعنی کوئی بھی اپنا مسئلہ لے کر سلطان کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا۔ سلطان کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ سخت حیران ہوئے اور تعجب سے سپاہی کی طرف دیکھ کر کہا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ دربار جو اتنے مہینوں بعد میں نے لگایا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پورا بھرا ہونا چاہیے تھا، یہاں تک کہ دل دھرنے کی بھی جگہ نہ ہوتی، لیکن آج تو الٹ ہی بات ہو گئی اور یہ میری زندگی میں پہلی بار ہوا ہے۔ تم ذرا پتہ تو کرو کہ رعایا کہاں مصروف ہے۔ سپاہی نے سلطان کے کہنے پر عمل کیا اور پھر جب سلطنت میں داخل ہوا تو اس نے سلطان سے کہا کہ سلطان معظم، میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں،
لیکن کل آپ کسی معاملے میں الجھے ہوئے تھے، اس لیے آپ نے شاید میری بات دھیان سے نہیں سنی۔ میں دوبارہ اپنی بات دہراتا ہوں اور آپ کے کہنے پر بار بار دہراؤں گا۔ آپ میری بات کا برا نہ منائیے گا اور میری گستاخی معاف کیجیے گا۔ میں آپ کی گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ شاید کل آپ کسی الجھن میں مگن تھے اور میری بات کو دھیان سے نہیں سنا تھا۔ اصل میں رعایا اس ہجوم میں ہی گم ہے جس کے بارے میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اور سلطان کے ذہن میں واقعی میں نکل گیا تھا کہ سپاہی نے انہیں کل کیا بتایا تھا۔ سپاہی نے سلطان سے مزید کہا کہ وہ ہجوم اس وقت اس دولت مند نوجوان سے 1,00,000 دینار تقسیم کرنے کے لیے وہاں موجود ہے۔ اب سلطان کو یاد آ گیا تھا کہ سپاہی نے کیا کہا تھا، لیکن انہوں نے سپاہی کو ٹوکے بغیر بات جاری رکھنے کا حکم دیا تھا۔ سپاہی نے کہا تھا کہ وہ دولت مند نوجوان روز اس وقت 1,00,000 دینار کے قریب پیسے تقسیم کرتا ہے، یہاں تک کہ عوام اس کی گرویدہ ہو گئی ہے، اور آج دربار میں فریادیوں کے نہ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ پورا ہجوم وہاں مصروف ہے اور اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے کہ کب انہیں اسے 1,00,000 دینار میں سے خیرات مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپاہی نے سلطان کو کہا تھا کہ وہ نوجوان اتنا زیادہ دولت مند ہے کہ اپنے پورے دن کی کمائی گئی دولت تقسیم کر دیتا ہے، اور اس وقت تک کھاتا پیتا نہیں ہے جب تک کہ ایک آخری دینار بھی اس کے ہاتھ میں بچ جاتا ہے۔ جب وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب اللہ کا نام لے کر کھانا اور پینا شروع کرتا ہے۔ یہ دو الگ اور متضاد باتیں تھیں کہ ایک انسان پیسے تو تقسیم کر رہا ہے، لیکن اس وقت تک اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھ رہا ہے اور پیاسا بھی رکھ رہا ہے، اور اس وقت تک اسے بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تمام لوگوں میں پیسے تقسیم نہیں کر دیتا۔ سلطان کو اس نوجوان سے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہوئی تھی اور انہوں نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نوجوان میں ایسی کیا خاص بات ہے اور وہ ایسی کون سی دولت کے ذرائع استعمال کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ روز کے 1,00,000 دینار تقسیم کر دیتا ہے۔ سلطان اس سے ملنا چاہتے تھے اور اس سے ساری وجہ دریافت کرنا چاہتے تھے کہ آخر وہ ایسا کیا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ دولت مند ہے اور اتنی زیادہ خیرات کرنے کے باوجود بھی اس کی دولت میں کمی نہیں آتی بلکہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ سلطان نے سپاہی سے کہا تھا کہ وہ جلد از جلد درباریوں کو جو چند ہی تھے نمٹا کر اس کے ساتھ اس نوجوان کے گھر جانا چاہتے ہیں، لہٰذا تم اس نوجوان کے گھر کا پتہ معلوم کرو، تب تک میں یہاں موجود فریادیوں کے مسائل حل کرتا ہوں۔ سلطان کب کے فریادیوں کو فارغ کر کے بیٹھ چکے تھے اور اب سپاہی کا انتظار کر رہے تھے۔ سپاہی آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں نے اس کا گھر تلاش کر لیا ہے، وہ تقریباً پیسے تقسیم کر چکا ہے، صرف تھوڑے بہت پیسے رہ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں تھوڑی دیر بعد محل سے نکلنا چاہیے کہ ہمیں وہ اپنے گھر میں ملے، نہ کہ ہم اس کے گھر جائیں تو وہ گھر پر ہی موجود نہ ہو۔ سلطان کو اس کا مشورہ پسند آیا تھا اور تقریباً 20 منٹ بعد اس نے سلطان سے کہا تھا کہ اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ سپاہی سلطان کے ہمراہ روانہ ہوا تھا اور وہاں پہنچا تھا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ خیرات کرنے کے بعد اب کھانا اور پانی پی رہا تھا۔ سلطان اسے دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور اس نوجوان کی اس قدر تقویٰ اور پرہیزگاری پر مبنی عادت پر انہوں نے اسے سلام پیش کیا تھا۔ اپنے وہاں سلطان کو دیکھ کر وہ ہر بھرا کر اٹھ بیٹھا تھا اور ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی، لیکن سلطان ان کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ کے تھے اور کہا تھا کہ تم اس قدر غریبوں کی مدد کرتے ہو، تمہارا رتبہ مجھ سے اونچا ہے کہ میں تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، البتہ میں تم سے یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ تمہاری دولت کا کیا راز ہے۔ وہ نوجوان سلطان کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور اس نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سلطان معظم، میری دولت کا ایک بہت ہی خاص راز ہے، اور اگر میں اس راز کو فاش کر دوں گا تو پھر مجھے کچھ بھی نہیں بچے گا، لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھ سے اس راز کو فاش کرنے کی بجائے خود کوشش کیجیے، کیونکہ جس دن میں نے یہ راز فاش کر دیا تو اس دن کچھ بھی نہیں بچے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سلطان کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی، لیکن وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے رہے تھے تو وہ چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا اور پانی پیتا رہا تھا، یعنی یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ مزید سلطان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔
سلطان کو اس کی شخصیت بڑی پراسرار سی معلوم ہوئی تھی، اس لیے وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے چلے آئے تھے اور ان کے جاتے ہی نوجوان نے سکون کا سانس لیا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک کبوتر نکالا تھا جو بند تھا، اور اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اس دوران اس نے آواز نہیں نکالی تھی، ورنہ سارا پردہ کھل جاتا۔ پھر اس نے اس کبوتر کے پاؤں میں ایک کاغذ پھنسایا تھا اور اسے ہوا میں اچھال دیا تھا۔ اس پیغام میں واضح طور پر درج کیا گیا تھا کہ جس طرح آپ نے چاہا تھا اس طرح ہی ہو رہا ہے۔ سلطان آج بذات خود مجھ سے ملاقات کرنے آئے ہوئے تھے اور میں نے آپ کے بتائے ہوئے سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سلطان آگے کیا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے آقا کو پیغام بھیج دیا تھا۔ سلطان محل میں واپس آئے تو انہیں کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا تھا۔ شروع میں جب انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا تو انہیں اس پر بہت فخر محسوس ہوا، لیکن جب انہوں نے اس سے بات چیت کی تو انہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اگر تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر رہا تھا تو صرف اپنے لیے کر رہا تھا، اسے اس طرح تکبر سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سلطان کا ذاتی انداز تھا، اس لیے انہوں نے اس بات کو خود تک رکھا تھا اور کسی سے بیان نہیں کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نوجوان کو دیکھ کر انہیں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے سپاہی سے خلیفہ کے کسی پیغام کے بارے میں سوال کیا تھا کہ کیا خلیفہ کا کوئی پیغام آیا ہے، تو سپاہی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سلطان مایوس ہو گئے تھے، اب انہیں وہ قلعہ اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف وہاں کے گورنر نے تمام پرانی اصلاحات کو مٹا کر اپنی نئی اصلاحات متعارف کروائی تھی، جو کسی طور بھی سلطنت سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ انہیں خلیفہ کی شرط بھی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ بغیر کسی شرط کے ان کی مدد کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگلے دن سلطان گشت کے لیے روانہ ہوئے تھے اور گشت پر روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے سپاہی کو ایک کام ذمہ لگایا تھا۔ سپاہی نے واپس آ کر سلطان سے کہا تھا کہ میں نے اس نوجوان کے بارے میں معلوم کروایا ہے تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ہفتے میں پورے 7 دن خیرات نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسا دن ہے جب وہ خیرات سے پرہیز کرتا ہے اور اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، اور وہ آج کا دن ہی ہے۔ سلطان نے سپاہی کی تمام باتیں سننے کے بعد اسے جانے کا کہا تھا اور اس کے بعد وہ گشت کے لیے نکل آئے تھے، اور انوکھی بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اس بار اکیلے گشت پر جانے کو ترجیح دی تھی۔ گشت کرنے کے بعد انہوں نے سوچا تھا کہ اس نوجوان کے گھر کے باہر بھی بیس بدل کر گشت کر لینا چاہیے، کیا پتہ کچھ معلوم ہو جائے جو بھی وہ نوجوان ان سے چھپانا چاہتا ہو۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھے اور بیس بدل کر گلیوں کا گشت کر رہے تھے کہ انہیں ایک فقیر دکھائی دیا تھا جو ہاتھ میں کشکول لیے درمندانہ انداز میں صدا لگا رہا تھا، جس کی صدا سن کر لوگ اسے بھر بھر کر بھیک دے رہے تھے، یہاں تک کہ اس کا پورا کشکول بھر چکا تھا۔ سلطان دور سے اسے دیکھ رہے تھے، نہ جانے اسے دیکھ کر سلطان کو ایسا لگا جیسے انہوں نے اس فقیر کو پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے۔ حالانکہ محل کے پاس بھی بہت سے فقیر صدا لگاتے تھے، لیکن وہ الگ ہی حلیے میں ہوتے تھے، اور یہ واحد فقیر تھا جس کا حلیہ بالکل الگ تھا۔ سلطان کچھ دیر اس کے چہرے پر دھیان دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ انہیں یاد آ گیا تھا کہ یہ فقیر کون ہے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ فقیر کا لبادہ اوڑھ رہی ہے۔ کشکول پکڑے بھیک کون مانگ رہا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ نوجوان ہی تھا جو تمام دن خیرات کیا کرتا تھا اور ایک خاص دن خیرات نہیں کیا کرتا تھا، اور اس کی دولت کی اصل وجہ بھی سامنے آ گئی تھی، اور اس کی خود کی کمائی گئی دولت نہیں تھی بلکہ لوگوں سے لے کے لوگوں میں ہی بانٹ رہا تھا۔ سلطان چند لمحے اس نوجوان کو، اس کے بھرے ہوئے کشکول کو اور اس کی صدا کو سنتے رہے تھے، پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ سلطان نے ایک پہیلی سلجھا لی تھی اور وہ اس پر بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ ویسے وہ گشت سے رات کو ہی لوٹے تھے، لیکن جب سپاہی نے اور تمام عہدیداروں نے دیکھا کہ سلطان معظم آج گشت سے جلدی واپس آ گئے ہیں اور خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں، سپاہی سے رہا نہ گیا، تو اس نے سلطان سے پوچھا کہ آج سلطان بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو سلطان نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے سپاہی کو کہا تھا کہ وہ تمام لشکر کو تربیت گاہ میں جمع کرنا شروع کر دے، اور سپاہی سمیت تمام عہدیداروں نے بھی سلطان کو عجیب انداز میں دیکھا تھا۔ سلطان ان کا انداز سمجھ گئے تھے اور کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اسی بنا پر کہہ رہا ہوں،
لہٰذا تم سب میرے کہنے پہ عمل کے پابند ہو، اس لیے اب تم جاؤ اور تربیت گاہ میں تمام لشکر کو جمع کرو، ہماری مدد کے لیے لشکر آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سپاہی سے کہا تھا کہ وہ نوجوان جو پورے 1,00,000 دینار لوگوں میں تقسیم روزانہ کرتا ہے، اس سے میرے محل میں دعوت دی جائے اور شاندار کھانوں کا انتظام کیا جائے اور اعلیٰ انواع و اقسام کی چیزیں بنائی جائیں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا تھا کہ سلطان معظم، آپ اس نوجوان کو محل میں دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس دن جب آپ اس سے ملنے گئے تھے تو اس سے اس کی دولت کا راز پوچھا تھا، تو اس نے آپ کو بتانے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جس دن یہ راز آپ کو معلوم ہو جائے گا اس دن سب ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس نے غرور و تکبر میں آپ سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، جبکہ آپ اسی نوجوان کو اپنے گھر بلا رہی ہیں جو ایک تو پہلے سے بہت زیادہ دولت مند ہے، دوسرا اتنی زیادہ خیرات کرتا ہے اور تیسرا اس میں تکبر موجود ہے، اور آپ تو کسی تکبر والے شخص کو پسند نہیں کرتے، تو پھر اس کو دعوت دینے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ سلطان نے سپاہی سے کہا تھا کہ جب دعوت ہوگی تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا اسے محل میں بلانے کا کیا مقصد ہے۔ سپاہی نے سلطان سے کہا تھا کہ سلطان معظم، اگر میں اسے دعوت دینا چاہوں گا اور وہ دعوت ماننے سے انکاری ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تب سلطان کھل کر پہلی بار مسکرائے تھے اور کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو وہ نوجوان جانتا ہے وہ میں جان گیا ہوں، اس لیے میں اسے اپنے محل میں دعوت دے کر بلانا چاہتا ہوں اور اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو پیغام لے کر آیا تھا میں اسے سمجھ چکا ہوں۔ سلطان کے کہنے پر سپاہی روانہ ہو گیا تھا اور اس نوجوان کو کہا تھا کہ سلطان معظم نے کل آپ کو محل میں دعوت دی ہے، آپ کو ضرور تشریف لانا ہے۔ اس نوجوان نے حیرت سے پہلے سپاہی کو دیکھا اور پھر اس کے آس پاس نظریں اٹھا کر دیکھا تھا کہ کہیں ان کے ساتھ سلطان موجود تو نہیں۔ سپاہی نے نفی میں سر ہلایا تھا اور کہا تھا کہ سلطان معظم کل آپ کو محل میں ملیں گے اور آپ کو ہر حال میں دعوت میں شریک ہونا چاہیے۔ وہ نوجوان بھی مسکرا دیا تھا اور سپاہی ششت و بیچ میں مبتلا ہو گیا تھا کہ یہاں سلطان بھی مسکرا رہے تھے اور یہ نوجوان بھی مسکرا رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ اگلے دن نوجوان تشریف لے آیا تھا، اس کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اسے قہوہ پیش کیا گیا تھا، اس کے بعد انواع و اقسام کے کھانے اس کے آگے رکھے گئے تھے اور وہ لطف اندوز ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ سلطان کا شکریہ بھی ادا کرتا جا رہا تھا۔ محل کے تمام عہدیدار، سپاہیوں سمیت سب لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ نوجوان خوب سیر ہو چکا تو اس نے سلطان کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ سلطان معظم، آپ نے مجھے پہچاننے میں تھوڑی سی دیر کر دی، مجھے تو اس بات کی فکر تھی کہ میرے پاس مزید 1,00,000 دینار موجود نہیں تھے تو میں کل کیا تقسیم کروں گا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری یہ مشکل یوں حل ہو جائے گی اور آپ مجھے پہچان لیں گے۔ تمام لوگ ابھی بھی الجھن بھرے انداز میں ان دونوں کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ تب سلطان نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ خلیفہ کو خاص شکریہ کا پیغام دے اور کہے کہ میری سلطنت میں انہوں نے اتنی باریک بینی سے مشاہدہ کر کے جو حل مجھے پیش کیا اور جو مسئلہ انہوں نے دریافت کیا، میں اس کے لیے ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے نوجوان کو کچھ تحائف دی اور وہاں سے وہ نوجوان رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی وزیر نے سلطان سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ تب سلطان نے ان تمام لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا اور بتایا کہ دراصل وہ نوجوان ہی خلیفہ کا اصل امتحان تھا اور آزمائش تھی جو انہوں نے میری طرف بھیجی تھی۔ خلیفہ نے اپنے جاسوس کے ذریعے ہماری سلطنت میں کمیوں کی ایک پوری فہرست بنائی تھی، جس میں انہوں نے اس نوجوان کو بھیج کر اس بات کا مشاہدہ کیا کہ میری سلطنت میں زکوٰۃ کا صحیح نظام موجود نہیں ہے۔ تبھی لوگ 1,00,000 دینار کی خیرات کے لیے ہجوم بنا کر جمع تھے ہیں۔ ایک تو مال کی محبت ان میں زیادہ ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صاحب استطاعت لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی ہیں، اسی وجہ سے خیرات دینے کے لیے تمام لوگ ہجوم میں جمع ہو گئے تھے اور کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آیا وہ خیرات کے قابل ہے بھی یا نہیں، خیرات کا حقدار ہے بھی یا نہیں۔ اور مجھے اپنی خامی کا پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اپنی سلطنت میں ہر چیز کا تو اچھے سے انتظام بنایا ہوا ہے اور لشکر کے لشکر تیار کروا کر میں فتوحات کے لیے تو تیار ہوں، لیکن
میں نے اپنی سلطنت میں نظر نہیں دوڑائی کہ زکوٰۃ کا جو نظام میں نے بنایا تھا اس پر عمل عرصہ دراز سے نہیں ہو رہا۔ چنانچہ انہوں نے وزیر کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ سلطنت میں زکوٰۃ کا نظام بہتر سے بہتر بنائے کہ پیسے کی گردش خوب سے خوب تر ہو سکے اور پیسہ کسی ایک کی ملکیت میں نہ رہے بلکہ امیر کے ہاتھ سے نکل کر کسی غریب کو بھی جائے جس کی بدولت اسے رزق مل رہا ہے۔ پیسے کی گردش ایک طرف رک جانے کی وجہ سے بھی معاشرے برائی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اس سچ شکر کے اس بات کو خلیفہ نے باریک بینی سے مشاہدہ کر کے میرے لیے ایک امتحان بھیجا تھا، اور میں نے اللہ کے حکم سے اور اپنی فہم و فراست کی مدد سے اس امتحان کو نہ صرف تلاش کیا تھا بلکہ کامیاب بھی ہوا۔ لیکن میری اصل کامیابی یہ ہوگی کہ جب میری سلطنت میں زکوٰۃ کا ایک بہترین نظام موجود ہوگا اور ہر گھر خود ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا اور کسی سے پرزور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو پھر اسے سخت سزا بھی سنائی جائے گی۔ سلطان کا حکم سنتے ہی وزیر نے زکوٰۃ کے متعلق ایک کمیٹی بنا لی تھی اور اس میں بے شمار اصلاحات نافذ کروائی تھی، اور یہ طے پایا تھا جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرے گا اس کے گھر جا کر زکوٰۃ نکلوائی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ حقدار کو دیتے ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک نظام بنایا جائے گا جو یہ دیکھے گا کہ زکوٰۃ حقدار کو مل رہی ہے یا اس کو ہی مل رہی ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اس نوجوان نے سلطان سے صحیح کہا تھا کہ اگر وہ سب کچھ بتا دے گا تو یہ راز کھول دے گا تو سب ختم ہو جائے گا، یعنی خلیفہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور ان سے غصہ ہو کر ان کی سلطنت واپس لے لیں گے۔ سلطان نے نوجوان کے جملے پر بہت زیادہ غور کیا تھا، اور پھر اگلے دن جب انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ کچھ کو لیے بھیک مانگ رہا ہے تب انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ خلیفہ نوجوان کے ذریعے ان کی آزمائش کرنا چاہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ اپنی سلطنت میں فتوحات پر دھیان دے، اور یہ اچھی بات ہے لیکن انہیں زکوٰۃ کے نظام پر بھی زور دینا چاہیے۔ اور سلطان نے خلیفہ کے کہنے پر فوراً سے عمل کیا تھا اور وزیر نے نئی اصلاحات متعارف کروائی تھی تاکہ جو کمی خلیفہ کو نظر آئی تھی وہ دور کی جا سکے۔ اور مدد کے عین مطابق جب خلیفہ نے دیکھا کہ سلطان نے ان کی بھیجی گئی پہلی بوجھ لی ہے اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا ہے تو انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر ان کی فتح کے لیے بھیج دیا تھا، اور یہ سلطان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ اس طرح کے پیارے قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔